السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ. تو میں شروع کر رہی ہوں بوگی مین پارٹ 12. جاریہ اگلی صبح ہی سنی کو دوسرے شہر جانے کا فیصلہ سناتی ہے، جسے سنی اس کی قسم پر مان لیتا ہے. پھر وہ بہت مشکل سے ابو اور امی کو مناتا ہے. اس کی امی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود جاریہ اپنی بکھری ہوئی ذات کے ساتھ دوسرے شہر ہاسٹل میں رہنے کے لیے چلی جاتی ہے. اس کے ابو اس کے فیصلے پر خاموش رہتے ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ سب کچھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے کی امید پر ہی وہ جاریہ کو جانے دیتے ہیں. کاش انہیں روک لینا چاہیے تھا. جاریہ نہ صرف دوسرے شہر جا رہی تھی بلکہ اپنی زندگی سے بھی دور جا رہی تھی. اب 4 سال بعد جاریہ نے اپنے شہر کی حدود میں قدم رکھا تھا. اس کے شہر کی فضا میں اب بھی اداسی گھلی ہوئی تھی. ضبط کے بندھن ٹوٹنے سے پہلے وہ خود پر قابو پا چکی تھی. سامنے ہی سنی اپنے 3 سالہ بیٹے کے ساتھ ایئرپورٹ پر اس کا انتظار کر رہا تھا. مسکرا کر وہ ان کے پاس جاتی ہے. جاریہ، میری پیاری بہن، کیسی ہو؟ سنی ایموشنل ہو گیا تھا. جاریہ کو گلے لگائے وہ رو رہا تھا. 4 سال کا عرصہ اگر جاریہ کے لیے تکلیف دہ تھا تو سنی کے لیے بھی اپنی بہن کی جدائی اذیت سے کم نہ تھی. دونوں ہی رونے میں مصروف تھے جب سنی کا بیٹا ارتن اپنے باپ کے بال بگاڑ کر اپنے غصے میں ہونے کی اطلاع دیتا ہے. سنی مسکرا کر اسے اپنی بہن کو پکڑاتا ہے. ارتن، میرا چھوٹا سا شہزادہ، اپنی شہزادی سے ناراض ہے؟ تہدادی، میں میری تہدادی سے بہت سالہ پیار کرتا ہوں. ارتن اپنی توتلی زبان میں جاریہ سے ناراضگی کے جواب میں ہر بار کی طرح دہرایا جانے والا جواب دیتا ہے. ساتھ ہی جاریہ کے گال پر کس بھی کرتا ہے. وہ بھی مسکرا کر اسے پیار کرتی ہے. تہدادی، بابادان بہت گندے ہیں، دور رہو. دیکھ رہی ہو جاریہ، اس ویکینڈ تم سے ملانے کے لیے نہیں لایا تو نواب زادے تب سے ہی مجھے گندا کہہ رہے ہیں اور مناہل سے بھی کوئی بات نہیں کرنے دے رہے ہیں. کہتے ہیں سب کو کہ مجھ سے دور رہے. سنی اپنے دکھ جاریہ کو سنا رہا تھا. جاریہ جیسے ہی اپنے بھتیجے ارتن کو دیکھتی ہے وہ منہ پھلا کر جاریہ کی گردن میں منہ چھپا لیتا ہے. سنی تعصب سے سر ہلاتا ہے کیونکہ اس کے 3 سال کے بیٹے نے اسے دن میں کئی بار تارے دکھا دیے تھے. ارتن عام بچوں کی طرح بہل جانے والوں میں سے نہ تھا. اگر سنی نے اس سے پرومس کیا تھا تو اسے ہر حال میں پورا کرنا ہونا تھا. نتیجے کی صورت میں اس کا بیٹا جو ناراض ہوتا تھا، جاریہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت اسے راضی نہیں کر سکتی تھی. سنی جاریہ کی گود میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا. سنی کو مکمل طور پر اگنور کیا ہوا تھا. وہ بیچارہ کوئی بھی بات کرتا، بدلے میں جو ایکسپریشن سنی کو ملتے وہ چپ رہنا ہی بہتر سمجھتا. دونوں ہی باتوں میں مگن تھے کہ سنی کی آواز پر اپنی باتوں کو روکتے ہیں. جاریہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنے گھر کو دیکھتی ہے. 4 سال بعد وہ اپنے اس گھر کو دیکھ رہی تھی جہاں اس نے خوشیوں بھرے پل گزارے تھے. روتے روتے وہ مسکراتی ہے. جیسے ہی اسے اپنے ابو کا اور ازگان کا فیصلہ یاد آتا ہے اس کے مسکراتے ہونٹ سمٹ جاتے ہیں. ارتن جو اپنی شہزادی کے ایک ایک ایکسپریشنز پر غور کر رہا تھا، اسے روتا ہوا دیکھ کر خود بھی آنسو بھری آنکھوں سے اس کا چہرہ صاف کرتا ہے. تہدادی، تم مت لو. ارتن اب خود رو رہا تھا. جاریہ اسے روتا دیکھ کر گھبرا جاتی ہے. وہ کیسے بھول گئی تھی ارتن کی ہنسی اگر اپنی پھوپھی کے ساتھ جڑی تھی، وہی اس کے آنسو بھی اس کے ساتھ بندھے تھے. ارتن، دیکھو تو میں تو نہیں رو رہی ہوں. چلو میرے پیارے سے شہزادے، اب رونا بند کرو اور مسکرا کر دکھاؤ ورنہ میں ابھی واپس چلی جاؤں گی. وہ روتے روتے ہنستا ہے. پھر کار میں دونوں کی ہنسی گونج رہی تھی. سنی بھی اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا. جیسے ہی جاریہ اندر داخل ہوتی ہے سامنے اس دشمن جاں کو دیکھ کر اس کی ہنسی تھم جاتی ہے. ازگان جو چمکتی ہوئی آنکھوں سے اپنی ملکہ کو دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں پھیرنے سے پل بھر کے لیے اس کا دل بیٹھ سجاتا ہے. جلد ہی وہ خود پر قابو پاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے. اس کے جانے پر جاریہ ٹھٹکتی ہے لیکن وہ بھی بے حسی کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے. پھر سب کو سلام کر کے ارتن کو مناہل کو سونپ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے. دیکھ رہے ہیں، آپ کی بیٹی آپ کی ناراضگی میں ہمیشہ کی طرح مجھے اگنور کر کے چلی گئی. یہ اچھی بات ہے. ناراض چاہے وہ آپ سے ہو، بیچ میں مجھے ہی اگنور کیا جاتا ہے. جاریہ کی امی کو غصہ کرتے دیکھ کر ارتن اپنے ننھے قدموں سے ان کے پاس چل کر جاتا ہے. دادو، تہدادی اچھی ہے. ارتن کی اپنی زبان میں جاریہ کے دفاع کرنے پر وہ مسکرا کر اسے اٹھاتی ہے.
اور ان کا پوتا جھٹ سے ان کے ماتھے پر کس کرتا ہے، جس پر وہ مسکرا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہے۔ اوئے ارتن، اپنی شہزادی کے شہزادے، میری بیگم کو اس طرح پیار نہ کیا کر۔ یار، ایک تیرا باپ کیا کم تھا جو تو بھی مجھے جلانے والوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ ساتھ ہی وہ خود اپنی بیگم کے ماتھے پر پیار کرتے ہیں۔ ارتن اپنے دادا کے قریب ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہے اور ان کے گال پر بھی کس کر دیتا ہے۔ دوسری طرف سنی اپنی بیوی جو مسکرا کر اپنے ساس سسر کو دیکھ رہی تھی، اس کے گال پر پیار کرتا ہے۔ وہ بیچاری گھبرا کر سنی کی طرف دیکھتی ہے جو اسے آنکھ مارتا ہے۔ مناہل شرمندہ سی کچن میں چلی جاتی ہے۔ اف، کیسے شوہر ہے! بس انہیں تو موقع ملے ہو جاتے ہیں شروع۔ یہ نہیں دیکھتے سامنے ماں باپ ٹھہرے ہیں، اگر وہ دیکھ لیتے تو۔ مجھے تو شرم سوچ کر ہی شرم آ رہی ہے۔ ارے مناہل، کس سے شرما رہی ہو؟ کسی سے نہیں، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جائے یہاں سے، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ مناہل، میری بے وقوف بیوی، جب جب تم ایسی بات کرتی ہو میرا تمہارے اور پاس آنے کا دل کرتا ہے۔ رہی بات نہ کرنے کی دھمکی، تو ویسے بھی جب میں تمہارے قریب آتا ہوں تمہاری تو بولتی بند ہو جاتی ہے، میں ہی باتیں کرتا رہتا ہوں۔ سنی کو اس کا گھبرایا شرمایا روپ اتنا پیارا لگتا تھا، وہ مناہل کو مزید پریشان کرتا تھا، مگر سنی صاحب یہ بھول چکے تھے ان کا بیٹا ان کی ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے۔ جب وہ مناہل کو زیادہ تنگ کرتا، ارتن اپنی مما کو بچانے پہنچ جاتا تھا۔ پاپا! اف مناہل، یہ تمہارا جاسوس بیٹا پھر سے بیچ میں آ گیا۔ مناہل کے کان میں سرگوشی کرتا ہے، پھر مسکرا کر اپنے جاسوس بیٹے کی طرف دیکھتا ہے۔ جی پاپا کی جان۔ سنی جو مسکرا کر اسے اٹھا رہا تھا اس کے ہاتھ کے اشارے پہ وہیں رک جاتا ہے۔ پاپا، میں اب تے نالاد ہوں، تو مما سے دور رہو۔ ارتن کا فیصلہ سن کر جہاں مناہل ہنستی ہے وہیں سنی کی شکل دیکھنے والی تھی۔ وہ لاٹ صاحب تو اپنا فیصلہ سنا کر چلے گئے تھے، پیچھے سنی سنجیدہ ہو کر مناہل کی طرف دیکھتا ہے۔ ارتن کی سنجیدہ، پوزیسو اور ضدی طبیعت بعض اوقات اسے ہلا دیتی تھی۔ جب وہ پیدا ہوا تھا تب بھی وہ ان دونوں کو زیادہ تنگ نہیں کرتا تھا۔ اسے یاد ہے ایک بار وہ جب چپ نہیں ہو رہا تھا تو سب نے کوشش کی تھی کہ وہ چپ ہو جائے۔ جب وہ چپ نہیں ہو رہا تھا تب اس نے جاریہ کی تصویر اسے دکھائی تھی، جسے دیکھ کر ارتن پرسکون ہو گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ارتن کا لگاؤ اپنی پھوپھی کے ساتھ گہرا ہوتا جا رہا تھا، اس لیے وہ اپنی شہزادی کی ہر بات کو سمجھ سکتا تھا۔ اسی طرح باقی گھر والوں کو بھی وہ برابر کا پیار دیتا تھا۔ جہاں سنی کو اس کی یہ عادت اچھی لگتی تھی، وہیں اس کی بعض عادتیں اسے کبھی کبھی خدشات میں مبتلا کر دیتی تھیں۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا، تب ہی منو اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتی ہے۔ آپ پریشان مت ہو، ارتن ہمارا خاص بیٹا ہے، وہ عام بچوں سے مختلف ہے، تو اس کی عادتیں بھی تو چینج ہوں گی نا۔ ویسے آپ کو بھی وہ اچھی سزا دیتا ہے، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے مناہل، ورنہ میری سزا بھی تو تمہیں یاد ہے نا۔ اگر میں ناراض ہو گیا تو پھر مناتی رہنا۔ اف، کبھی تو غصہ مت کیا کرے۔ ساتھ ہی مناہل اس کے ماتھے پر پیار کرتی ہے، جس پر وہ مسکراتا ہے۔ آپ کی ناراضگی کا یہی علاج ہے میرے پاس سنی۔ بابا جان دیکھ رہے ہیں، آپ کی بیٹی نے مجھے ایک بار پھر نہیں دیکھا۔ ازغان، لگتا ہے وہ اس بار بہت زیادہ ناراض ہے۔ تمہیں بلانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے لگا تھا تمہیں دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گی، الٹا وہ تو ناراض ہو کر مجھ سے اپنے ابو سے ملے بغیر اپنے کمرے میں بند ہو گئی ہے۔ بابا جان، اب آپ پریشان نہ ہو، آپ بس شادی کی تیاریاں شروع کریں، باقی میں خود سنبھال لوں گا۔ ازغان، مجھے پہلے میری پیاری بیٹی سے بات کرنی ہوگی، اس کی ناراضگی ختم ہوگی تبھی کوئی بات آگے بڑھے گی۔ کاش بابا جان آپ اس رات میری بات سن لیتے تو آج جاریہ ہم سے اتنی دور نہ ہوتی۔ ازغان، مانتا ہوں اس رات میں بہت غصے میں تھا، چند دن بعد غصہ کم بھی تو ہو گیا تھا۔ تب تک جاریہ دوسرے شہر چلی گئی تھی، اس کا یہ فیصلہ بھی اسے منانے کے لیے مانا تھا۔ مجھے پتا تھا جاریہ میرا بچہ مجھ سے اتنا روٹھ جائے گا۔ اچھا ریلیکس بابا جان،
آپ کا بیٹا ہے نا، سب پہلے جیسا کر دوں گا۔ مجھے پتا ہے ازغان، مگر جلدی کرو، جاریہ کی ناراضگی میری جان نکال رہی ہے۔ بابا جان، آج کے بعد ایسی بات مت کہیے گا۔ ایک بار والد کو کھو چکا ہوں، دوسری بار یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ ازغان روتے ہوئے ان کے گلے لگتا ہے، وہ بھی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ چلے بابا جان، اب آپ آرام کریں، میں ذرا اپنی ناراض ملکہ کی خبر لیتا ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں رات کا کھانا وہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلائے گی۔ وہ مسکرا کر آنکھیں بند کرتے ہیں۔ جاریہ کے جانے کے بعد سے ہی وہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض بن گئے تھے۔ جاریہ کو اس بات سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ جن ذات کی توقع کے عین مطابق ملکہ رونے میں مشغول تھی، بیوٹی کوئین، وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہے جسے جاریہ چاہنے کے باوجود نہیں جھٹکتی۔ رونا بند کرے، بوگی مین کے حکم کا الٹا اثر ہوتا ہے، وہ اور زیادہ روتی ہے۔ 4 سال کا عرصہ کافی نہیں ہوا تھا جو تم اب بھی روئے جا رہی ہو؟ ساتھ ہی وہ اس کے آنسو صاف کرتا ہے۔ جاریہ اس کا ہاتھ ہٹاتی ہے اور کھڑکی کے پاس کھڑی ہوتی ہے۔ بیوٹی کوئین، مجھ سے بات کرو۔ 4 سال، پورے 4 سال میں نے تمہاری خاموشی کا احترام کیا، صرف اس وجہ سے کہ تم اپنی جگہ درست تھی، مگر اب اگر تم خاموش رہی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے بات کرو۔ وہ ناراض سی نظر ڈالتی ہے، پھر منہ پھیر کر باہر کی طرف دیکھتی ہے جہاں پر درختوں سے پتے گر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں یہ پتے درخت سے کیوں الگ ہوئے؟ آخر ان سے ایسی کیا خطا ہوئی کہ درخت انہیں خود سے بے دردی سے جدا کر رہا ہے؟ آپ کو میں بتاتی ہوں۔ یہ سامنے جو درخت نظر آ رہا ہے، یہ خزاں سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ وہ خشک زرد پتے کبھی سرسبز تھے اور اس درخت کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ پتے درخت کی بے اعتنائی سے آہستہ سے زرد ہونا شروع ہو گئے، اور ایک وقت آیا اس درخت سے جو امید تھی وہ ختم ہو گئی، اور آج یہ زرد پتے اس کی بے رخی سے گر کر مر گئے۔ میری مثال بھی ان زرد پتوں کی جیسی ہے جو کسی کی بے اعتنائی اور جدائی سے گر کر اس درخت سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ 4 سال میں نے اگر کوئی موسم برداشت کیا ہے تو ازغان وہ واحد موسم تھا، موسم خزاں۔ آپ کی جدائی نے مجھے تحفے میں یہ موسم دیا، اور آپ تو جانتے ہیں آپ کی معصوم سی ملکہ آپ کے دیے گئے ہر تحفے کو سنبھال کر رکھتی ہے، اس لیے میں نے بھی خزاں کو اپنا ہمسفر بنا لیا ہے۔ وہ وقت اب گزر گیا جب مجھے بہار اچھی لگتی تھی، میں پورا سال بہار کے انتظار میں گزارتی تھی۔ مبارک ہو آپ کو، آپ کی بدولت بہار کا انتظار ختم ہو گیا۔ تو بوگی مین سے اپنی ملکہ کی اذیت برداشت نہیں ہوتی تو وہ جلدی سے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتا ہے، جہاں جاریہ اس کے سینے میں منہ چھپائے ایک ایک پل کی اذیتوں کا حساب مانگ رہی تھی۔ بیوٹی کوئین، میں جانتا ہوں مجھے اس وقت بابا جان کے سامنے اسٹیپ لینا چاہیے تھا، میں جانتا ہوں سارا قصور میرا ہے، پھر آپ کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہے؟ کیوں آپ اتنی سنگ دل ہو گئی کہ 4 سال پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا؟ آپ کو پتا تھا بابا جان آپ کی ناراضگی چند دن کی تھی، انہوں نے مجھے معاف کر دیا تھا، پھر آپ کیوں ہم سب سے دور چلی گئی؟ ہم سب نے آپ کے فیصلے کا احترام کیا تھا، اب آپ کی باری ہے، آپ ہمارے فیصلے کا احترام کریں گی۔ ہماری شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہے، اس لیے خود کو تیار رکھیں۔ جاریہ جیسے ہی شادی کی بات سنتی ہے، ازغان کو جھٹکے سے دور کرتی ہے۔ شادی؟ کون سی شادی؟ مجھے نہیں کرنی، اور آپ تھوڑی دیر مجھے اپنی دل فریب باتوں سے بہلا کر کیا سمجھ گئے؟ میں نے آپ کو معاف کر دیا؟ نہیں، آپ کی معصوم جاریہ اسی رات مر گئی تھی جس رات آپ نے اور ابو نے وہ بے رحمانہ فیصلہ کیا تھا، اس لیے اب کچھ اچھے کی امید رکھنا سراسر بے وقوفی ہے۔ بیوٹی کوئین، اب تم مجھے غصہ دلا رہی ہو، یہ کیا ایک ہی بات دہرائے جا رہی ہو؟ معصوم جاریہ مر گئی، جب تم جانتی ہو ایسے الفاظ مجھے صرف اور صرف تکلیف پہنچاتے ہیں تو بار بار کیوں دہرا رہی ہو؟ رہی بات 4 سال کی، تو اگر دور تم رہی ہو تو جدائی کا درد میں نے بھی سہا ہے۔ مجھے پتا ہے جب تم مجھے محسوس کرتے ہوئے بھی نظر انداز کرتی تھی، میرے لیے وہ تمام لمحے صرف اور صرف موت کے جیسی تکلیف دہ تھے، اس لیے بار بار مرنے کا مت کہو، پلیز اپنے بادشاہ پر رحم کرو۔ ازغان گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا، وہ ایک بار پھر رو رہا تھا، اس کے سرخ لہو آنسو فرش پر گر رہے تھے۔ جاریہ بے حس بننے کی کوشش کرتی ہے پر ناکام ٹھہرتی ہے،
وہ اس کے آنسو اپنے ہاتھوں میں گرتے ہوئے دیکھتی ہے، پھر اگلے ہی لمحے اس کے گلے لگتی ہے۔ ازگان کی پکڑ اس کی کمر پر اور سخت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے جاریہ کے بالوں پر، اس کے گال پر، اس کے ماتھے پر پیار کر رہا تھا۔ اس بار لب خاموش تھے، آنسو اپنی زبان میں درد، جدائی، اذیت، ہجر کو بیان کر کے ان کی دوری کو مرہم رفاقت دے رہے تھے۔ ازگان، آپ جانتے ہیں نا، آپ کی ملکہ آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ اگر میں آخری بار آپ سے کچھ مانگوں تو کیا دیں گے؟ ازگان اس کے لہجے میں چھپے اذیت ناک فیصلے کو پرکھ لیتا ہے۔ وہ جانتا تھا جاریہ خود اپنے فیصلے سے موت کا پروانہ سنائے گی۔ وعدہ نہیں کرتا، کوشش کروں گا۔ وہ اپنی ملکہ کو مایوس نہیں کر سکتا تھا۔ جاریہ آنکھیں بند کر کے اپنے فیصلے پر سوچتی ہے۔ اس دوران وہ جس اذیت سے گزر رہی تھی، ازگان سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اس کے پاس کان میں سرگوشی کرتا ہے، یا جمال، بیوٹی۔ وہ اپنی خوبصورت آواز کا جادو اس پر چلا رہا تھا۔ وہ بھی کچھ لمحوں کے لیے آخری بار محسوس کر رہی تھی۔ ازگان یہ بھول چکا تھا، اتنے عرصے دور ہونے کی وجہ سے وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ اس کی دل فریب باتوں کے جادو کا اثر کچھ لمحوں کا ہوتا ہے۔ اگر میں کہوں یہ دوری، یہ جدائی اب تا حیات ہمارا مقدر بن چکی ہے تو؟ جاریہ! ازگان پہلی بار اسے اس کے نام سے پکارتا ہے اور اتنے زور سے بولتا ہے، جاریہ کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ آخری بار تمہاری غلطی معاف کر رہا ہوں، آئندہ تمہارے منہ سے دوبارہ جدائی کا لفظ تک نہ سنوں۔ بس تمہاری خاموشی، تمہارے فیصلے کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر سکا۔ جاریہ ایک بار خوف کا شکار ہو گئی۔ وہ ازگان کی وجہ سے پہلے والے خوف سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بیوٹی کوئن! نہیں ازگان، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ بہت ظالم ہیں، آپ نے مجھے پھر سے ڈرا دیا۔ بوگی مین اسے اپنے حصار میں لیتا ہے۔ شش بیوٹی کوئن، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ آپ نے مجھے پھر سے ڈرا دیا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی عشق محبت نہیں کرتے۔ آپ کو تو بس ایک ہی کام آتا ہے، ڈرانا اور خوفزدہ کرنا۔ بوگی مین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، لیکن وہ جلدی سے سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اچھا کیا ملکہ، ہمیں معاف نہیں کر سکتی؟ نہیں، تھوڑا سا بھی معاف نہیں کر سکتی؟ جاریہ اس کی سرگوشی پر مسکراتی ہے۔ ازگان، جی جانے ازگان، مجھے شادی نہیں کرنی۔ ازگان اس سے دور ہوتا ہے، جاریہ اسے پکارتی ہے۔ نام مت لو میرا، تم اس قابل نہیں تھی بیوٹی۔ اتنے سال تمہارے فیصلے کا احترام کیا، مگر اب نہیں۔ تم نے وعدہ کیا تھا تم مرتے دم تک میرے ساتھ رہو گی۔ اب جب بابا جان سب مان گئے ہیں تو تم کیوں اپنی اور میری خوشیوں کی دشمن بن رہی ہو؟ شادی تو تمہیں کرنی ہوگی ملکہ، ورنہ اپنی فیملی کو بھول جانا۔ اگر تم نے انکار کیا تو اپنی فیملی سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ نہیں ازگان، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ آپ تو مجھ سے عشق کرتے ہیں نا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بیوٹی کوئن بجا فرمایا، یہ روپ دکھانے پر تم نے خود ہی مجھے مجبور کیا ہے، اس لیے اب تم پہلے والی جاریہ کی طرح بہیو کرو گی۔ رات کا کھانا تم خود بابا جان کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤ گی اور ان کے ساتھ پہلے کی طرح وقت گزارو گی۔ سمجھ آئی میری بات؟ اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ دلچسپ سوال ہے۔ اس کا جواب رات کے کھانے پر خود براہ راست دیکھ لینا۔ جواب دینے کے ساتھ وہ پل بھر میں اس کی آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے۔ پیچھے جاریہ اس کے پھر سے پہلے والے روپ سے ڈر جاتی ہے۔ وہ خود بھی اپنے ابو سے دور نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے وہ اپنا حلیہ درست کر کے ابو کے کمرے کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ اس نے ازگان سے اب شادی کے بعد بدلہ لینے کا پلان بنا لیا تھا۔ اس کی سوچ پڑھ کر اس کا بادشاہ مسکراتا ہے۔ ارتن بیڈ پر بیٹھ کر سامنے بیٹھے اپنے سنجیدہ پاپا کو کب سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس سے برداشت نہیں ہوتا، وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے سنی کے پاس پہنچتا ہے۔ سنی اسے اپنے سینے پر بٹھا لیتا ہے۔ ارتن اپنے پاپا کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھامتا ہے۔ پاپا؟ یس پاپا کی جان۔ ارتن مسکرا کر اس کے گال پر کس کرتا ہے۔ آئی لو یو پاپا۔ لو یو ٹو بیٹا۔ ساتھ ہی سنی اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر پیار کرتا ہے۔ ارتن اس کے پیار پر کہے لگا رہا تھا۔ تبھی مناہل آتی ہے۔
باپ بیٹے کو ایک ساتھ مسکراتا دیکھ کر وہ بھی ان کے پاس پہنچتی ہے اور ارتن کو گدگدی کرنا شروع کرتی ہے۔ ارتن مسکراتے ہوئے سنی کو آنکھ مارتا ہے، جس کا مطلب تھا ارتن نے پاپا سے ناراضگی ختم کر دی اور اب منو کو تنگ کرنے کا گرین سگنل دے دیا تھا۔ مناہل باپ بیٹے کی شرارت سے انجان جیسے ہی ارتن کو پیار کر رہی تھی، تبھی سنی اس کے دائیں گال پر کس کرتا ہے اور ارتن بائیں گال پر کس کرتا ہے۔ اب منو بلش کر رہی تھی اور کمرے میں سنی اور اس کے اکڑو بیٹے کے کہے گونج رہے تھے۔ مناہل تکیا اٹھا کر سنی کو مارتی ہے جو اس کے منہ پر لگتا ہے۔ اس کی ہنسی کو بریک لگتی ہے۔ وہ غصے سے مناہل کو دیکھتا ہے۔ اس کی شرارت، اس کا غصہ دیکھ کر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ شرمندہ سی نظریں جھکائی بیٹھی تھی، تبھی پلو دھڑا دھڑ اس پر گرتے ہیں۔ مما لیٹس اسٹارٹ دا گیم۔ پورے کمرے میں پلو بکھرے ہوئے تھے۔ تھک ہار کر تینوں بیڈ پر سیدھے پڑے تھے۔ ارتن بیچ میں پڑا تھا۔ وہ اٹھ کر پہلے اپنی مما کے ماتھے پر پیار کرتا ہے، پھر سنی کو بھی سیم کس کرتا ہے۔ مما، پاپا، ارتن لو یو بوتھ۔ دونوں کے چہرے پر ننھے ہاتھ رکھے وہ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ مناہل کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ارتن پریشان ہو کر اس کے سر کو اپنی ننھی سی گود میں رکھتا ہے۔ مما ڈونٹ کرائی، ارتن لو یو 10 ٹائم مور دین پاپا۔ مناہل کا کہا گونجتا ہے۔ سنی اپنے فلاسفر بیٹے کو گھور رہا تھا، جو منو کی غیر موجودگی میں اس سے زیادہ محبت کا دعویٰ کر کے ماں کے آنسو دیکھ کر مکر جاتا ہے۔ پاپا ڈونٹ وری، آئی لو آلسو یو۔ سنی مسکرا کر اسے اپنی گود میں بٹھاتا ہے۔ منو بھی اس کے کاندھے پر سر رکھ لیتی ہے اور سنی اس خوبصورت لمحے کو اپنے موبائل میں قید کر لیتا ہے۔ جاریہ اپنے ابو کے پاس جاتی ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھے اپنی سوچوں میں گم تھے۔ جاریہ سیدھی ان کے کاندھے پہ سر رکھتی ہے۔ اس کے ابو مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہیں۔ ابو، میں نے آپ کو بہت مس کیا تھا، اس لیے مجھ سے ملے بغیر میرا بچہ چلا گیا؟ نہیں، میں شرمندہ تھی اور آپ سے ناراض تھی۔ یہ سب آخری بار تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ جاریہ، میرے بچے، معاف تو میں نے اسی رات کر دیا تھا، بھلا میں اپنی رحمت سے کیسے ناراض رہ سکتا ہوں؟ ابو، آپ اس دنیا کے سب سے پیارے ابو ہیں، آئی لو یو سو مچ۔ تبھی اذغان نمودار ہوتا ہے۔ بابا جان، آپ کو تو معاف کر دیا، مگر مجھ سے ابھی تک ناراض ہے، آپ ذرا سفارش کریں۔ جاریہ خفا سی رخ پھیر کر اپنے ابو کی گردن میں منہ چھپاتی ہے، جس کا واضح مطلب تھا وہ فی الحال معاف کرنے کے موڈ میں نہیں۔ اس لیے اس کے ابو مسکرا کر بوگی مین کو جانے کا کہتے ہیں۔ وہ بھی ان کی بات مان کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جاریہ بیچارے کو معاف کر دو، اتنا اچھا تو ہے میرا بیٹا۔ ابو، میں دیکھ رہی ہوں آپ میری غیر موجودگی میں ان کے بہت قریب ہو گئے ہیں۔ ارے نہیں، میرے بچے کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، وہ بھی مجھے پیارا ہے، مگر تم سے تھوڑا سا کم۔ اب ٹھیک ہے ابو، پھر میں سوچوں گی اس بارے میں انہیں معاف کرنا ہے یا نہیں۔ ایسے ہی وہ اپنے ابو کے ساتھ پچھلے سالوں کی ساری اہم باتیں شیئر کرتی ہے۔ اس کی امی جب کمرے میں آتی ہے تو باپ بیٹی کو ایک دوسرے سے ہنستے مسکراتے باتیں کرتے دیکھ کر انہیں خوشی ہوتی ہے، مگر جیسے ہی یاد آتا ہے جاریہ اپنی امی کو بغیر ملے کمرے میں گئی تھی، انہیں شدید غصہ آتا ہے۔ اب باپ بیٹی کا روٹھنا منانا ہو گیا ہو تو آ جائے، کھانا تیار ہے۔ ساتھ ہی وہ جیسے اگلا قدم اٹھاتی ہے، جاریہ جھٹ سے ان کے گلے لگتی ہے۔ وہ بھی مسکرا کر اسے اپنی ممتا بھری چھاؤں میں چھپا لیتی ہے۔ جب دونوں رو کر تھکتی ہے تو ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے۔ بیگم، یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ لے جی، اب کیا غلط کر دیا میں نے؟ سارا پیار صرف جاریہ کے لیے؟ ذرا مجھ معصوم پر بھی ترس کھا لے۔ بھولے نہیں، میں بھی آپ کا شوہر ہوں، مجھ سے تو کبھی اتنا پیار نہیں کیا۔ وہ خفگی سے دیکھتی ہے، پھر کمرے میں تینوں کی ہنسی گونج رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہنسی خوشی دن گزر گئے اور پھر جاریہ کی شادی کا دن بھی آ گیا، جس کا اس نے اور اذغان نے بے تابی سے انتظار کیا تھا۔ آج اس گھر میں جاریہ کی آخری رات تھی۔ منو، سنی اور ارتن ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں پر اذغان کے نام کی مہندی ہمیشہ کے لیے لگ چکی تھی۔ آج رات انتہائی حسین تھی۔ رسم کے وقت اذغان نے اپنی ملکہ کو دیکھنے کی بار بار کوشش کی تھی، مگر سنی نے اذغان کو اس کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ آخر اذغان تھک ہار کر واپس چلا گیا تھا۔ آج اسے اپنی غلطی پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ کاش وہ سنی کو شادی کی رات جانے دیتا تو آج اپنی ملکہ کا دیدار تو کر لیتا۔
جاریہ اس کی بےتابی کو انجوائے کر رہی تھی۔ سنی کی طرح وہ بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ ازگان نے بہت کنیزیں اس کی حفاظت کے لیے معمور کی تھی تاکہ اس بار کوئی بھی بری نظر، بری طاقتیں اس کی خوشیوں کو ختم نہ کر سکے۔ ازگان اپٹن والی رات بھی جب جاریہ کو دیکھنے آیا تھا تب بھی وہ تمام کنیزیں اپنی ملکہ کے حکم کے مطابق بادشاہ کو اس کے پاس جانے سے روک رہی تھی۔ بوگی مین کے غصے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ وہ اپنی ملکہ کی خوبصورتی پر کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ جاریہ نے انہیں اپنی معصوم سی کہانی سنا کر اپنی خوبصورتی اور معصومیت کی حفاظت پر معمور کیا تھا۔ جاریہ کی کہانی کے مطابق اگر دلہے نے شادی سے پہلے اپنی ملکہ کو دیکھ لیا تو خدا نخواستہ اس کی خوبصورتی ماند پڑ جائے گی۔ بس یہ سننا تھا۔ وہ بادشاہ کو ہر ممکن طریقے سے ملکہ سے دور رکھ رہی تھی۔ اس بار جاریہ کا ساتھ بوگی مین کی والدہ بھی دے رہی تھی۔ جاریہ سرخ گلاب تھامے بیڈ پر نیم دراز اپنی مہندی سے بھری کلائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آج بہت خوش تھی، اپنی جنزات سے جتنی ناراض سہی، مگر اپنی خوشی اس کے ساتھ بانٹنا چاہتی تھی۔ وہ دل میں ازگان کو پکارتی ہے۔ اگلے پل اس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ وہ مسکرا کر آنکھیں کھولتی ہے تو ازگان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے اس کے چہرے پر جھکا اس کے گالوں کو چھو رہا تھا۔ بیوٹی کوئین، آپ کو نہیں پتا آج میں کتنا خوش ہوں۔ اتنے عرصے بعد مجھے میری ملکہ نے دل سے پکارا ہے۔ یہ پکار سننے کے لیے میں ترس گیا تھا۔ ازگان، وہ روتے ہوئے اسے پکارتی ہے۔ جی جانے ازگان، بس یہی جاریہ کی ضبط کی بند ٹوٹتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اس کی گردن میں بازو ڈالے چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ ازگان، آپ نے کیوں میری بے وقوفی میں میرا ساتھ دیا؟ آپ نے کیوں مجھے اس جدائی والے اذیتناک فیصلے میں مجھے سپورٹ کیا؟ آپ کو پتہ ہے جب آپ کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے میں آپ کو اگنور کرتی تھی، مجھے اندازہ تھا آپ کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جب آپ کو خود سے دور جانے پر مجبور کرتی تھی تب آپ کی معصوم سی ملکہ موت سے گزرتی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں بہت بری ہوں نا ازگان؟ آپ مجھ سے اب بھی اتنی محبت کیوں کرتے ہیں جبکہ میں ظالم ملکہ بن چکی تھی جسے ظلم کرتے ہوئے اندازہ ہی نہیں ہوا وہ یہ دوری کا ظلم خود پر کر رہی تھی یا بیوٹی کوئین، آپ ان سب باتوں کو اب بھول جائیں۔ آپ کے فیصلے کا احترام اس لیے کیا تھا، اگر اس وقت آپ کو جانے سے روکتا تو آپ کو ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھتا۔ اس لیے اپنے دل پر پتھر رکھ کر بابا جان کو بہت مشکل سے راضی کر کے آپ کو دوسرے شہر جانے دیا۔ یہ سب ضروری تھا ملکہ۔ تب آپ نہ جاتی تو مجھے اندیشہ تھا آپ اپنی جان لے بیٹھتی، جو مجھے ہرگز گوارا نہیں تھا۔ مجھے تکلیف ہوتی تھی جب آپ تکلیف سے گزرتی تھی، بس اور کچھ نہیں۔ آپ نہیں جانتی آپ کتنی اچھی اور معصوم ملکہ ہیں۔ آج کے بعد کبھی بھی خود کو برا نہیں کہیں گی۔ آپ کو خود نہیں معلوم آپ کتنی اچھی ہے۔ جاریہ اس سے الگ ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ اسے پھر سے اپنے قریب کرتا ہے۔ ازگان کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ بیوٹی کی گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا مگر وہ بے بس تھا۔ اس کے بالوں کی خوشبو، ساتھ مہندی کی خوشبو، اس کے جسم سے اٹھنے والی اپٹن کی خوشبو، تینوں مل کر اسے مدہوش کر رہی تھی۔ وہ اس کی زلفوں میں چہرہ چھپائے خوشبو سے خود کو سیراب کر رہا تھا۔ ازگان، آپ نے آنکھوں پر پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے جبکہ آپ کو پتہ ہے وہ سب کہانی تو بس تنگ کرنے کے لیے سنائی تھی؟ میں بس ایسے ہی آپ کی خواہش کے مطابق کر رہا ہوں۔ جانتا ہوں ایسا کرنا مشکل تھا مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ شادی کے دن کتنی خوبصورت دکھتی ہے، اس لیے ایسے آنکھیں بند کر کے بس اپنی ملکہ کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اب بھی وہ اس کی زلفوں میں چہرہ چھپائے بول رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا تاکہ جاریہ اب سو جائے۔ وہ جانتا تھا ملکہ اس سے بات کرنا چاہتی ہے، چونکہ وہ بے انتہا تھک چکی تھی اس لیے سونا بھی ضروری تھا۔ اس کی باتیں سنتے ہی اسے نیند آ گئی تھی۔ وہ آہستہ تکیے پر اس کا سر رکھتا ہے، اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شادی کا دن بالآخر آ پہنچا۔ پورے گھر میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ سنی کے بگ برو ساتھ پیاری سی اکلوتی بہن کی شادی تھی۔ وہ کوئی بھی کمی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ارتن بھی اس کام میں اپنے پاپا کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ اب جا کر وہ دونوں مطمئن ہوئے تھے اور پھر تیار ہونے چلے گئے تھے۔
جاریہ اپنے سسرال کی طرف سے بھیجے جانے والے سرخ لباس جو سرخ گلابوں سے مزین لباس تھا زیب تن کی یہ تیار ہو رہی تھی۔ ادھر ازگان بھی مکمل تیار بارات کے ساتھ روانہ ہو چکا تھا۔ ارتن اور سنی سیم ڈریس میں ملبوس بہت خوبصورت لگ رہے تھے تو مناہل بھی مہرون کلر کے شرارے میں سنی کے دل پر غضب ڈھا رہی تھی۔ ارتن تو تیار ہوتے ہی اپنی شہزادی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ سنی کو ایک بار پھر منو کو تنگ کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ مناہل تمہیں پتا ہے جاریہ کی مذاق میں دی گئی بددعا پوری ہو گئی۔ کون سی بددعا سنی؟ اور آپ ابھی تو ٹھیک تھے، اچانک کیا ہو گیا؟ پتا ہے جاریہ نے مجھے کہا تھا آپ کی بیوی چڑیل ہوگی۔ آج تم اس ڈریس میں ریڈ لپسٹک لگائے خون پینے والی چڑیل لگ رہی ہو۔ اپنے بارے میں یہ اظہار سنتے ہی منو غور سے آئینے میں دیکھتی ہے۔ اسے تو جاریہ نے کہا تھا وہ بہت پیاری لگ رہی ہے، سنی تو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ سوچتے سوچتے وہ ٹشو اٹھاتی ہے اور ڈبڈبائی نظروں سے اپنے خوبصورت میک اپ کو آخری بار دیکھتی ہے۔ خود کو جتنی حسین سمجھتی تھی چڑیل لفظ سن کر اس کا دل دکھا تھا۔ ٹشو ابھی اس کے ہونٹوں کو چھونے ہی والا تھا کہ سنی نے آگے بڑھ کر اس کا وہی ہاتھ تھام لیا تھا۔ مناہل یار میں تو بس مذاق کر رہا تھا، آج تم اتنی حسین لگ رہی ہو، دل چاہ رہا ہے بس دیکھے جاؤ۔ آپ سچ بول رہے ہیں سنی؟ میری بے وقوف بیوی 100% سچ۔ کیا خیال ہے آج میرا دل چاہ رہا ہے ایسے ہی تم پاس میرے بیٹھی رہو۔ بہت فضول خیال ہے، آپ بھول گئے ہوں گے، مگر مجھے یاد ہے آج میری بابی ڈال کی شادی ہے، اس لیے میں تو جا رہی ہوں، آپ اکیلے بیٹھے۔ وہ 2 قدم ہی چلی تھی، پیچھے سے سنی نے اسے اپنی باہوں میں گھیر لیا۔ سنی پلیز جانے دے۔ نو مینس نو۔ سنی اس کے ماتھے پر پیار کرتا ہے۔ امی آپ؟ یہ سننا تھا مناہل اس کی پکڑ سے دور ہوتی ہے اور جلدی سے ہنستے ہوئے کمرے سے باہر جاتی ہے۔ مناہل مجھے یعنی سنی کو بیوقوف بنا گئی۔ وہ خود پر افسوس کرتے ہوئے خود بھی بارات کے استقبال کے لیے باہر چلا جاتا ہے۔ سب بارات کا انتظار کر رہے تھے، بارات تو پہنچ چکی تھی مگر دولہے کا نام و نشان کہیں بھی نہیں تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، آخر دولہا کہاں ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔